اور کام کیا یہ بھی سنو. اللہ کرے بات سی سمجھ میں آ جائے. میں نے کہا وہ تو راستے میں تو سب کچھ کام ہو جاتا ہے، لیکن کام یہ نہیں کہ جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ راستہ ہے. کیا ہے؟ اور راستہ یہی ہے. کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ وہ محنت کو سیکھ کر کرتے 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 اللہ کسی کو اپنا بنا دے. وہ خود نہیں بن سکتا ہے، اللہ جس کو اپنا بنا دے بس. وہی خلیل والی بات ہے. اور اللہ اس کو اپنا بنا دے، یعنی اس کو کامل ہدایت نصیب فرما دے، اور پھر اس بندے کو اللہ راضی ہو کر خوش ہو کر باقی مخلوق کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہ اس کو اپنا تعلق نصیب فرما دے، اس کے دل کو سارے غیر سے صاف کر دے، اور باقی مخلوق کے لیے اس بندے کو ذریعہ بنا دے. اس لیے ہم دعا مانگتے کہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، لیکن آگے صراط الذین بھی ساتھ ہے کہ کتاب اللہ بھی ہے، ساتھ رجال اللہ بھی ہے. کہ سنت اللہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک وہ جو دولت ہے اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں، لیکن اس کے لیے بندوں کو ذریعہ بنا دیتے ہیں. اور بندوں میں سب سے پہلے کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام. ہدایت کون دیتے ہیں؟ اپنا تعلق، اپنی محبت، اپنے ذات پر یقین، اپنا بن جائے. وہ سب کچھ کاروائی تو اوپر سے ہو رہی ہے، لیکن اللہ نبی کو انتخاب کر کے اس کو سب کچھ دے کر کے اس کو ذریعہ بنا دیتے ہیں. یہ جو ہم نے سنا ہے کہ ختم نبوت کی برکت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. مجھے سب کا جملہ یاد آ گیا اس پہ کہ بھئی ہم جو کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آگا قیامت تک، کہتے تعویل کر کے ہم ٹھیک کر سکتے اس کو، یہ نہیں لیکن کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہو، اعتراضات کا دروازہ کھول رہے ہو. فرماتے سب سے بہترین لفظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. وہ سب کچھ آگے اس کے اندر محفوظ طریقے سے. یہ ختم نبوت ہے. تو ختم نبوت کی برکت سے اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی، تو انبیاء علیہ السلام سے اور سید الانبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کام لے رہے تھے کہ ان کو ذریعہ ہدایت بنایا تھا، وہ کام کس سے لیا جائے گا؟ امت محمدیہ سے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ امت محمدیہ کوئی قوم ہے، جس طرح یہ ہوتا ہے کہ میرا بھی اس ملک میں حصہ ہے، اس دل کے اندر میرا بھی حصہ ہے. کیا ہے یہ؟ وہ نہیں. اس امت میں سے جو بن جائیں گے ان کو اللہ ذریعہ بنا دے. راستہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. وہ تو آپ اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہو، کوئی ان پڑھ آدمی آ کر کسی کالج میں جو ہے یونیورسٹی میں کرسی پر بیٹھ جائے کہ پرنسپل میں ہوں. بھائی کس نے بنا دیا کہ بس میں اس ملک کا نہیں ہوں، میرا حق نہیں بنتا ہے. کہتے ہیں بھائی آپ اس ملک کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف ملک کا ہونا کافی نہیں ہے. اس ملک کا ہونا ضروری ہے کہ شریعت بھی آپ کا ہو. پھر آگے کچھ انہوں نے کچھ ترتیب بنائی، پڑھتے 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 جب وہاں پہنچ جاؤ گے تو پھر دیکھیں گے کہ بھئی واقعی ہے یا نہیں. لیکن اس سے پہلے کہ جو اس کی میں نفی نہیں کر رہا ہوں، بہت خیر ہے ماشاءاللہ، وہ نہیں، لیکن منظر سامنے ہو کہ اللہ جل جلالہ ذریعہ ہدایت اس کو بنائیں گے. کام ان سے لیا جائے گا جس کا اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے. اور پھر جب اللہ کام لیں گے ان سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. لا تخاف، کوئی سامنے نہیں آ سکتا ہے. یہ جتنے سارے گڑبڑ ہوتے ہیں اس تعلق میں کمی ہے. رکاوٹیں جو آ رہی ہے یا خود انسان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، اس کا کوئی ذریعہ ہے. وہ کل تو میں نے اس کے اعتبار سے کہا تھا، الفاظ کا فرق ہوتا ہے یہی. کل علماء کی جماعت میں نے اس کیا تو ذرا عربی کے اعتبار سے میں نے کہا ایک آدمی جو ہے ایک بیمار کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہ بھئی کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا گھٹنوں میں درد ہے. پوچھا عمر کیا ہے؟ کہ جی کوئی 60-70 سال کی قریب ہے. انہوں نے کہا یہ کوئی خاص بیماری نہیں، عمر کا تقاضا ہے، یہیں پہنچ کر کے پھر یہ ہو جاتا ہے. پوچھا اور کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا کمر میں درد ہے. کہتا ہے یہ بھی کوئی بیماری نہیں ہے، ہماری کتابوں میں یہ بیماری نہیں ہے، عمر کا تقاضا، اس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں.
عربی میں کہتے ہیں شیبہ، وہ ہمارے عرب مجھے کہتے ہیں وہ شیبہ ہی نہ ہوا. پھر اور کیا تکلیف ہے کہ جی وہ نظر کی کمزوری کی وہی بیماری ہے، بڑھاپا یہ ہے. الغرض کہ جو کچھ اندر پتہ ہے آپ کو کہ وہ پتہ نہیں مجموعہ امراض بن جاتے، وہ جو بھی بتاتے ایک ہی لفظ ہے کہ بڑھاپا ہی بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے. اب اس بیمار کو ڈاکٹر کی منہ سے بڑھاپے کی لفظ بری لگ رہی ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے تو میں بوڑھا ہو گیا، میں تو کل کا بچہ ہوں 25 سال کا. لیکن برداشت کر رہے تھے، قہر درویش برجان درویش. برداشت کرتے 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 آخر میں اس مرحلے پہ پہنچ گئے، اتنا غصہ آ گیا کہ اپنے آپ سے باہر ہو گئے، برداشت سے باہر ہو گئے. ایک زور کا تھپڑ اس کو لگا دیا زبردست کہ بڑھاپے کے بچے میڈیکل کالج میں، طبیہ کالج میں اور کچھ پڑھ کر کے آئے، بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے. اور کہا بابا جی معاف کرو، یہ بھی بڑھاپا ہی اور کچھ نہیں ہے. میں نے کہا بڑھاپا کیا ذوف ایمان ہے. اب اس کو میں آسان کر دیتا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہے، بس وہی بڑھاپا ہے. یہ نہیں کہتے کہ تعلق نہیں ہے، آمنت باللہ کہہ چکے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق انتہائی کمزور، ساری خرابی اس سے پیدا ہو رہی ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ وجہ کیا ہے. تو فرما رہے کہ بھائی اس کے لیے محنت تو وہی ہے، عبادت بھی ہے اور دعوت بھی ہے، دونوں غور سے سن لیں. جزاکم اللہ خیر. بعض دفعہ ہم الفاظ یاد کرتے بیچاروں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دین کیا ہوتا ہے، دین کے محنت کیا ہوتا ہے. بس کوئی تقریر مقریر یاد کر لیتے، پھر ہر ہی کہتے کہ بس میں نے جو سمجھا وہی سب کچھ ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے. یہ دونوں مطلوب ہے. دعوت یہ ہوتا ہے کہ چھوڑو امت کو، بس جو ذہن میں آ جائے اپنی طرف شروع کرو. اور دعوت یہ ہوتا ہے کہ نہیں، جس طرح اپنے لیے چاہتے ہو بالکل وہی خیر خواہی سارے انسانوں کی. سب سے پہلے یہ بات ہے، وہ تقریر نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہے تو تقریر کرتے رہو، وما علینا الا البیان وما علینا الا الکلام، جتنا مرضی کرو، وہ نہیں ہے. سب سے پہلے اندر کے اندر غم ہو جائے. وہ اللہ کے نبی نے فرمایا مثلی و مثلکم کمثلی رجل استوقد نارا. بتائیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے کہ میرا آپ کا مثال اس طرح ہے، کسی نے آگ جلایا، اور جب آگ جلایا تو جتنے وہ کیا ہوتا ہے پتنگے متنگے جتنے ہیں وہ سارے آگ کے گر رہے اس میں. بتاؤ اس وقت جس کو ہمدردی ہوتا ہے کہ سب آگ میں گر رہے، وہ اندر کس جذبے سے کام کر رہا ہے کہ ہائی یہ بچ جائے، یہ بچ جائے، یہ بچ جائے، یہ بچ جائے. یہ ہے وہ چیز. اگر یہ نہیں تو دعوت موت کا کوئی پتہ نہیں، یہ تقریروں کا نام نہیں ہے. وہ تو ہم شروع میں بچوں سے کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ذرا زبان چالو ہو جائے. وہ ایک دفعہ ہماری تشکیل ہوئی تھی بٹاگرام، عربوں کی جماعت تھی، اردو والے بھی میرے ساتھ تھے. تو ایک بابا جی تھے بڑے عمر کے، کچھ نوجوان بھی تھے. نوجوانوں پہ الحمدللہ کچھ تھوڑی بولنے، تو اس نے بولنا شروع کر دیا ہے. یہ عربی مجھے یاد دلاتے ہیں، ان کو میں نے بہت کچھ یاد کروایا تو اب ان سب کو یاد ہے دعوت دینے کے لیے. ایک بابا جی تھے میرے پاس کہ مجھے آپ سے بہت شکوہ ہے کہ یہ سب کی زبانیں چالو ہو گئے، میرا زبان چالو نہیں ہوا. میں نے کہا بابا صبر کرو، آپ کی زبان بھی چالو ہو جائے گی. سمجھ میں زبان چالو ہونا، وہ بولنا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسانیت پر رحم دل میں آ جائے. جس کو اپنا غم نہیں کہ میں آگ میں جا رہا ہوں، میں جہنم میں جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اس کو کیا ہے کہ امت جہنم میں جائے جنت میں جائے. یہ دونوں باتیں جمع ہو جائے تو یہ عبادت اور دعوت. تو اس کے لیے پھر نشانی کیا ہے؟ ابراہیمی قربانیاں. تقاضے مقاضے آپ حضرات کہتے تقاضے، وہ منع وہی ہے کہ بھئی اس پہ آگے. یہ تقاضے نہیں کہ بھئی ہمیں دنیا کو ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. یہ ہمیں آگے موقع دے رہے ہیں اس تقاضوں پہ جانے کا تاکہ ہم بن جائیں. اور اس پر بھی حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ اتنا تو ہو گیا الحمدللہ، تقاضے مقاضے سمجھ میں آ گئے، لیکن ہوشیاری کرتے ہم. وہ جب شروع ہوتا ہے کہ بھائی ایک تقاضا ہے، اس کے لیے کون کون تیار ہے کہ بھائی یہ بھائی یہ مناسب ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ کہ بالکل تیار ہوں امیر صاحب، بس کچھ تقاضے ہیں. کیا ہے بھائی؟ بالکل جیسے فیصلہ میں بالکل انشاءاللہ مان کے چلنے والا ہوں، میرا تو اور کوئی کام نہیں ہے، ہم تو یہی اسی کام کے لیے، لیکن اس وقت کچھ تقاضے ہیں. حضرت فرماتے تقاضے نہیں بیماریاں ہیں. کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ اب بیماریوں کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ بہت ماشاءاللہ، کسی کو پتہ نہ چل سکے.
ہے وہی تو بیماریاں ہیں. دین پر چلنے میں، دین پہ لانے میں، دین سیکھنے میں جو چیز رکاوٹ بن جائے وہ تقاضا نہیں ہے، وہ خطرناک بیماری ہے. کیا ہے یہ تو آگے چلانا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں جا کر ملک کو ہم فتح کر لیں گے. وہ بھی خوش قسمت ہے اللہ کسی کو ذریعہ بنا دے. مسئلہ تو ان تقاضوں میں ہمیں ڈال رہے کہ چلتے 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 ہم پہنچ جائیں وہاں پہ. تو اس کے لیے ابراہیمی قربانیاں ہیں. ابراہیمی قربانی میں پھر کیا ہوا؟ پھر یہ نہیں ہوتا کہ بھئی وہ کیا کرے، چیزیں بھی بہت زیادہ ہے، آگے مجمع کا احترام بھی ضروری ہے. درمیان میں کئی چیزوں میں پھنسے ہوئے بے ادبی نہ ہو جائے، تو پھر آگے چلنا ہوتا ہے کہ اچھا اب میرے بن گئے ہو تو پھر احکام آ رہے ہیں. اور اس میں دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سراسر جو ہے قربانی ہی قربانی، قربانی ہی قربانی. ان کا امتحان جو لیا گیا ہے تو مسکراہٹوں میں نہیں ہے، قربانیوں میں ہے. مسکراہٹوں میں بھی ہوتا ہے. ہمارے بزرگ سے کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے امتحان مراد مسکراہٹوں میں ہے، وہ بھی امتحان ہے، اور اسی میں وہ پاس ہو گئے کہ رب اغفر لی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، کہ سب کچھ دے کر کے پھر بھی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نبی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو امتحان ہے مسکراہٹوں میں نہیں ہے، قربانی پہ قربانی ہے، قربانی پہ قربانی ہے. یہ نشانی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سمجھ میں آ گیا اللہ کو شکر ہے اللہ نے کہاں سے نکال دیا. سب کو پتہ ہے کہ ہم پہلے کہاں تھے. وہ ہمارے بزرگ تھے، وہ تبلیغ والوں کو دیکھ رہے تھے، کسی نے کہا بھائی اس کا موازنہ اس سے نہ کرو جو بزرگ ہوئے، یہ جن دکانوں سے نکل کے آیا ہو اس کے اعتبار سے ذرا دیکھو کچھ فرق ہے یا نہیں ہے. یہ کنڈکٹر ہے، باقی کنڈکٹروں کو دیکھو، یہ ڈرائیور ہے، اس کے اعتبار سے دیکھو. آپ بڑے بزرگوں سے تقابل کرتے ہو اس کام میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جہاں جہاں سے ہم نکل کر کے آئے وہ سب کو پتہ ہے بھی کہاں سے نکل کر کے آئے. تو وہ سامنے ہو، یہ نہ ہو کہ بھائی نفس دشمن ہے، شیطان بھی دشمن ہے، دھوکے میں ڈال لے کہ بھی دین پہ چلنا لیکن اپنی مرضی سے. وہ کبھی کبھی خیر آپ کو تو نہیں لیکن مجھے یاد آ گیا، میں تو عربوں کو سنا دیتا ہوں کہ بھائی اپنی مرضی کے مطابق دین پہ چلنا نہیں ہے. احکامات تو دو قسم کے، کچھ نفس کے موافق ہے، کچھ مخالف ہے. اللہ کے ساتھ تعلق میں دونوں برابر ہے. پھر ورنہ پھر دین کے نام پر جب تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو اپنی مرضی پہ چل رہے اور اس کا نام دین رکھ دیا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں عرض کیا تھا کہ دو بھائی بیٹھے ہوئے تھے آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے. جب دینی ماحول میں ہوتے دین کی باتیں کریں گے اور کیا کریں گے مسجد میں. تو ان سے پوچھا کہ بھائی سچ سچ بتا دو، اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی، بہت سے اللہ نے ہمیں احکامات دیے، اللہ پاک کے خصوصی فضل ہے، لیکن سچ بتا دو کہ اللہ کے احکامات میں آپ کو سب سے زیادہ جو حکم پسند ہے وہ کیا ہے. انہوں نے کہا بھائی آپس کی باتیں کسی کو بتانا نہیں ہے، قرآنوں کا مجمع ہے، باہر کسی کو نہیں بتائیں. نہیں کسی کو نہیں بتائیں گے، انشاءاللہ امانت ہے. کہتے اللہ پاک کے ہر حکم پہ قربان ہو جاؤں، لیکن اللہ پاک جو فرماتے کولو واشربو، کیا فرماتے ہیں؟ کولو واشربو. خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ بس اللہ کا یہ حکم اس پہ جان دے دے. کیا دے دے؟ یہ حکم ہے نا. اور آگے اس کے ساتھ ہے ولا تسرفو، وہ تو نفس کے بہت خلاف ہے. تو جماعت میں اگر ہو تو پھر شاید امیر صاحب کا خیر نہیں کہ امیر صاحب یہ پابندیاں مت لگاؤ، آپ مجھے فوجی لگ رہے ہو. آپ کی قطر کی جماعت تھی، ہم ٹل گئے تھے امیر صاحب کے علاقے میں. ایسا اس زمانے میں کہتے کہ ان کو سونے مت دو. ہم تو نوجوان تھے جو کہتے ہم وہی کرتے تھے. میں نے کس کو کیسے قابو کرے. تو ہم نے یہ ترتیب بنائی تھی، وہ مجھے معلوم ہے ابھی مل رہا ہے وہ مجھے وہ عرب، کہ فجر کے فوراً بعد جو ہے بیان ہو گیا تو ہم مشورے نہیں کرتے تھے. ہم نے کبھی چلو بسم اللہ کرو اصولی شروع کرو. ہمیں اندازہ تھا کہ جماعت اصول کرنے پر اگر وہ کام شروع کرو گے تو گھنٹوں کا کام ہے، ایک دم نہیں ہوتے. تو ماشاءاللہ تعلیم کا حلقہ بھی لگ گیا اور اصولی بھی باری باری، تاکہ تعلیم متاثر نہ ہو. یہ نہیں کہ دو کو ٹیکے پہ دے دیا کہ اصولی کرنے والے، وہ سب کی ضرورت ہے. تعلیم بھی شروع ہے اور گشتی بھی ہو رہے. تقریباً 2-2.5 گھنٹے تعلیم مکمل ہوگی اور وہیں جماعت بھی مکمل ہوئی، ہدایت دے کے ہم روانہ ہوئے. اب ان کو موقع نہیں مل رہا سونے کا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. جب وہاں پہنچ گئے تو وہاں جاتے مشورہ ہوا، ہاں جی گشتوں کے لیے کون تھا، تو سب نے ہاتھ اٹھا دیتے، پھر گشتی شروع کر دی. یعنی زہر تک کسی کو سونے نہیں دیا.
تو آپ کے فوجی تھے یہاں پہ، انہیں مجھے کہا تھا شیخ واللہ امیر عسکری، واللہ امیر عسکری، کہ فوجی امیر ہے کیا ہے؟ تو اگر آگے کہہ دے کہ ولا تسرفو تو وہی جملہ آئے گا کہ امیر صاحب تبلیغ میں سختی نہیں ہے، بولنا تو آ جاتا ہے، شکر ہے نا، تبلیغ میں سختی نہیں، حکمت ہے، آپ تو مجھے فوجی لگ رہے ہو، کیا لگ رہے ہو؟ کہتے ولا تسرفو، یہ کون بول رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا دشمن جو اندر پڑا ہے وہی کہہ رہے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ اچھا بھائی اس کے بعد پھر اللہ کا حکم؟ کہتے بھائی خدا کے واسطے کسی کو بتانا نہیں ہے، آپس کی گپ شپ ہے، کہنا نہیں کسی کو نہیں بتائیں گے، امانت ہے۔ کہتے اللہ پاک فرما رہے قرآن پاک میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اللہ کا حکم ہے، سنت انبیاء ہے، ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ۔ لیکن اس کے ساتھ اگر جس طرف حضرت فرماتے جس طرف فَانْكِحُوا اللہ کا حکم ہے، اس طرف فَانْفِرُوا بھی اللہ کا حکم ہے، انفروا بھی اللہ کا حکم ہے۔ جب وہ آ گیا تو کہتے ہیں انشاءاللہ میں تیار ہوں، انشاءاللہ ریون کے اجتماع پہ ضرور جاؤں گا، 4 مہینے بھی لگاؤں، لیکن اس وقت تقاضے ہیں، کیا ہے بھائی؟ حضرت فرماتے ہو تقاضے نہیں، وہی بیماری ہے، کیا ہے؟ اس بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، دیکھو سب سے پہلی قربانی اپنی ذات کی، شروع کہاں سے ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ بچے کو ذبح کرنے سے شروع ہے، کہاں شروع ہوا ہے؟ نہیں، سب نے آگ لکڑیاں جمع کی، کیا جمع کی؟ کہ سب سے پہلے بچوں کو قربان کرنا آسان ہوتا ہے، کسی اور کا جو ہے بیوی کو قربان کرنا بھی، والدین کو بھی، لیکن اپنے ساتھ پہ جب آ جائے کہتے نہیں بھائی وہ اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں۔ شروع یہیں سے ہوا ہے کہ دیکھو ایک طرف اپنی ذات ہے، سب کچھ ختم، ایک طرف اللہ ہے، کون ہے؟ تو ظاہر میں دکھائی دے رہا ہے کہ اگر اس تعلق کو باقی رکھنا ہے تو اپنے آپ کو ختم کر دو کہ میں تیار ہوں، کیا ہے؟ تیار ہوں۔ عظیم امتحان ہے، بالکل تیار ہے، اس میں سے کوئی کمزوری نہیں ہے کہ جو کرنا ہے کرنے دو۔ اور اس درجے میں تیار ہے کہ آپ نے روایت بھی سنا ہے کہ ان سے تو کوئی خوف نہیں ہے، دشمنوں سے، اور کوئی توقع نہیں، دوستوں سے بھی نہیں ہے۔ دوست کون تھے؟ اب انبیاء کے دوست کون ہوتے ہیں؟ نہیں، فرشتوں میں خاص نام ہے اس کا، جبرائیل۔ وہ فرشتے بھی آ گئے کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، کہ نہیں اما الیک فلا۔ اس وقت دیکھا دیا کہ میں اس کا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے مجھے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلی چوری چلی گئی کس پر؟ اس میں پر، کس پر؟ یہ باقیوں کو کرنا جو ہوتا ہے یہ تو اس میں ہوتا ہے، اصل یہ شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ اپنے جذبات کو قربان کرے، اپنے چاہت کو قربان کرے، کس پر؟ اللہ کے حکم پر۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا والدین کی بھی قربانی، خاندان کی بھی قربانی، وطن کی بھی قربانی ہے، اور پھر کیا ہے خاندان کی بھی قربانی کہ چھوڑو وہاں پہ چلے جاؤ۔ آخر میں پھر کیا قربانی ہے کہ بھائی جب کچھ امیدیں پیدا ہو گئی تو چوری لے کے ذبح کرو، کیا کرو؟ اور ہر جگہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دعوت کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے، ان قربانیوں کو سیکھ رہے ہوں۔ وہ کل میں نے ان کو بتایا تھا بھائی وہ گاڑی تیز چل رہی ہے، کیا کرو، درمیان میں بات آ جاتی ہے، اب اذان بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے پاکستان کے بڑے عالم تھے، تو وہ یورپ گئے، اوقاف کی طرف سے گئے، تو یورپ والوں کو اپنی یونیورسٹی دکھا رہے تھے کہ بھائی فلانی یونیورسٹی اس میں 20,000 ہے، اس میں 15,000 ہے، اس میں 10,000 ہے۔ آخر میں ان سے پوچھا کہ پاکستان میں اس قسم کے بڑے بڑے جامعات یونیورسٹیاں ہیں؟ ان کو پتہ کہ غریب لوگ ان کے پاس کیا ہے، یعنی ان کو ذلیل کرنے کے لیے، مغروب کرنے کے لیے، لیکن وہ تو عالم تھے ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہوتا ہے، 20,000 کیا ہے، 15,000 کیا ہے؟ شکر ہے ہمارے پاکستان میں تو ایک یونیورسٹی میں لاکھوں پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا واقعی لاکھوں پڑھ رہے؟ کہ ہاں لاکھوں پڑھ رہے، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ لاکھوں کا نام سن کر کے ان کے غبارے سے ہوا نکل آئی، بالکل نیچے آ گئے، اس کر پر ختم ہو گیا، اور بہت لجاجت سے کہنے لگے کہ حضرت بڑی مہربانی ہوگی،
اگر ہمیں اس یونیورسٹی کا کوئی نام عطا پتہ بتا دیں تاکہ ہم ان سے استفادہ کر سکیں. انہیں کو تو مشہور ہے دنیا میں، اس کا نام ہے ریون یونیورسٹی. یہ بات جو ہم خود میں نے براہ راست میں نے اسے سنی ہے، 40 سال پہلے کی بات ہے. تو بتاؤ 40 سال پہلے کی بات. اچھا میں کہتا ہوں اس میں سے کہ ریون یونیورسٹی میں نہیں کہتا ہوں، میں کہتا تبلیغی یونیورسٹی. کیا ہو جائے بھائی؟ تاکہ کسی ملک کے ساتھ خاص نہ ہو، کیا کسی کا ٹھیکہ نہیں. تبلیغی یونیورسٹی ہے. تو جب تبلیغی یونیورسٹی کے جو ہے وہ طلباء آج سے 40 سال پہلے بقول اس عالم کے واقعی حقیقت ہے لاکھوں کے تعداد میں تھے، تو روز بروز وہ طلباء بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ بولو بھائی. ہاں تو ابھی کتنے ہوں گے تقریباً ساری دنیا میں تبلیغی یونیورسٹی کے جو طلباء ہے؟ بلا مبالغہ کروڑوں ہے. کیا ہے؟ لیکن ہے سب طلباء. یہ دھوکہ نہ لگ جائے کرسی پر بیٹھ کر کے بولنے والوں کو کہ میں بن گیا استاذ. ایسا فرمایا کرتے ہمارے حضرات نے سنا ہوگا کہ دیکھو بھائی ہم سب سیکھ رہے. الگ بات ہے، فرق مراتب ہے. کچھ لوگ 70 سال سے سیکھ رہے تھے، کچھ 60 سال سے سیکھ رہے، کچھ 50 سال سے سیکھ رہے. فرق تو ہے اس میں. اور کچھ 10 سال سے، کچھ آج آئے ہوئے ہیں. سب کون؟ سیکھنے والے. تو اللہ کرے ہم سب کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم سیکھ رہے. اور کیا سیکھ رہے؟ وہی دعوت ہے ان قربانیوں کے ساتھ. اس کے لیے نکالا جاتا ہے، اس کے لیے وہ جمع کیا جاتا ہے، اس کے لیے پابندیاں لگائے. اچھا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی وقت کسی نے ہمیں پکڑ لیا. کیا کر دیا بھائی؟ پکڑ کے روانہ کر دیا. وہ جزئی قربانی ہوتا ہے. ہو جاتا ہے کبھی کبھی ماشاءاللہ. پھر بعد میں کہتے ہیں اس طرف نہ جاؤ، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پھر پکڑیں گے، ہم کیا کریں گے. اصل قربانی نہیں، اصل ہے کہ خود ترتیب بناؤ. خود ترتیب بناؤ. پہلے تو 4 مہینے اور سال اس طرح لگ جائے کہ بالکل یکسوئی کے ساتھ سب کو چھوڑ کر کے، اور جس طرح نماز کے لیے سب کو چھوڑ کر کے مسجد میں آنا ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کو چھوڑو، سب کا خیال بھی چھوڑو. میں اس زمانے میں تو کہتا ہوں کہ بھائی نام تو ہم نہیں لے سکتے ہیں، لیکن سب کو چھوڑ کر کے رابطے بھی چھوڑ دے. اگر نکلنے کے زمانے میں رابطے نہیں چھوڑ رہے تو نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. تو ہمارے عربوں سے بھی میں عرض کر دیتا ہوں. تو ایک عرب نے دوسرے عرب سے کہا کہ الذی یتصل لا ہنا ولا ہونا. تو اس کو غصہ کیا، تننے نہیں آئے تھے. اس نے کہا لا ہنا ولا ہونا فأین ہوا؟ قال فی البرزخ. برزخ تو جانتے ہو نا بھائی، قبر میں ہے. کہاں ہے بھائی؟ نہ جنت میں ہے نہ دنیا میں ہے، قبر میں لیٹا ہوا ہے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے، جھونک بھی کر رہے. اللہ مجھے بھی بچائے، آپ سب کو بچا لے. نہیں ضرورت نہیں ہے. شیطانی حملہ ہے، بلکہ دجالی حملہ ہے. بالکل یکسوئی کے ساتھ جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اور اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ تقاضوں میں اپنے آپ کو لگانا ہے. یہ جان و مال اللہ سے بچانے کے لیے، اللہ پہ قربان کرنے کے لیے. بولو بھائی، بس یہ سیکھنا ہے. بچانا تو آسان کام ہوتا ہے، وہ تو طریقہ سیکھ لیتا ہے. اس کو امیر صاحب کے ساتھ کام کرنا آسان ہے. اس کو ایسے چکر دیں گے شاید پتہ بھی نہیں چلے گا. معاملہ امیر صاحب کے ساتھ نہیں ہے، معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. سیکھنا ہم نے کیا ہے. اور سب فرمایا کرتے تھے نا کہ اس کام کے، بڑے حضرت فرمایا کہ اس کام کے ظاہر بھی اور باطن بھی ہے. باطن کیا ہے؟ اللہ پہ جان دینا. وہ تفصیل کا موقع نہیں. وہ حضرت کا جو مکالمہ ہوا ہے حضرت جی کے ساتھ، مونس رحمۃ اللہ صاحب کو یاد ہے کہ حضرت میں تو اس طرح نہیں کر سکتا. کہتا نہیں کہ ہو سکتا ہے. تو اللہ پہ جان دینا یہ ہم نے سیکھنا ہے. اس کے لیے تقاضے ہیں. اور اس کے لیے پھر کیا کر لیں؟ اوقات بھی مقرر ہو کہ بھئی 3 چلے یکسوئی کے ساتھ لگ جائے، سال یکسوئی کے ساتھ لگ جائے. پھر اول نمبر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپنے مقام پہ جا کر کے جانے سے پہلے طے کر لے کہ بھئی روزانہ ان اعمال کے لیے اپنی ضرورت ہے، لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنے بننے کے لیے ہے. میں بنوں گا تو پھر میرے دل میں کوئی غم پیدا ہوگی امت. میں خود بگڑا ہوں تو مجھے کیا پتہ امت کی. اور حضرت یہ بھی فرماتے ہیں مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی بالکل اس میں شک نہیں کہ سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکانا، سب کے دل اللہ کی طرف پھر جائے. کہتے حضور آپ کا دل بھی اللہ کی طرف پھر گیا ہے، آپ کا نہیں ہوا ابھی تک. پہلے اپنا تو پرواہ کر کے دیکھو. اگر آپ کا دل اللہ کے ساتھ نہیں لگا ہوا ہے، آپ کا اپنا تعلق نہیں، اللہ آپ کو ذریعہ بنا دیں گے. وہ کوئی تقریروں کی جگہ ہے اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے.
تو اپنا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو، اس کے لیے قربانیاں ہے. اور قربانی کیا ہے؟ آزاد قربانی نہیں ہے، پابندی کے ساتھ ہے. پابندی کے ساتھ قربانی کا نام مجاہدہ ہے، آزاد قربانیوں کا نام پتہ نہیں کیا ہے، وہ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت. پابندی ہے. تو جو اوقات مقرر کیے ہیں نکلنے کے لیے اور مقام پر یہ جو کہتا نا، یہ جو وقت ہے اس میں کوئی شک نہیں، حضرت نے یہی لکھا تھا کہ مسجد کی آبادی کے لیے ہے. لیکن مسجد کی آبادی سے مراد نہیں کہ ہم خود آباد ہوئے، مسجد کی آبادی ہمارے لیے ہے. اگر اپنا مسجد آباد ہوگا تو ہمیں ماحول مل جائے گا، ہم بچ جائیں گے. اگر ہمارا مسجد آباد نہیں ہے تو ہم نہیں بچ سکتے. جتنے مرضی قربانی کرو، جو آیا ہوا ہے وہ چند مہینوں میں ختم ہو جائے گا. لکھ کے دیا انہوں نے کہ مقامی کام کس لیے ہے. یہ 5 اعمال ہے جو بھی ہے، یہ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے. حضرت فرماتے کہ نکلنے کے زمانے میں جو مایا حاصل ہوئی ہے، جو دولت مل چکی ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے سب کچھ ہے. اگر خدا نخواستہ وہ مقام پہ آ کر پہلے سے ہم نے تو ہی نہیں کہ میں روزانہ 8 گھنٹے دوں گا، میں 6 گھنٹے، کم سے کم 2.5 گھنٹے، اس کی بھی تحقیر نہ ہو. اس سے کم کی بھی ہو سکتا ہے لیکن تحقیر نہ ہو. لیکن اصل وہ ہے کہ مجھے ماحول مل جائے تو جو مایا اللہ نے نصیب فرمائی ہے انشاءاللہ وہ باقی رہے گا. اور اگر یہ نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ بھئی اگر ماحول نہ ملے تو نکلنے کے زمانے میں جو مایا حاصل ہوئی ہے آہستہ آہستہ نکل جائے گی. اب ہم چاہے یا نہ چاہے. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے اس میں کہ شاید 10 گنا میں نصیبی وہاں نہ پہنچ سکے، جہاں پہنچ چکے تو نیچے گر گیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس کے لیے بھی روزانہ بھی وقت مقرر ہے، اور دعوت دینے کے لیے بھی اوقات ہے، گشتوں کے لیے بھی ہے، تلاوت کے لیے بھی ہے، تسبیحات کے لیے بھی ہے، نمازوں کے لیے بھی ہے، دعا کے لیے بھی ہے. یہ سب کچھ اوقات مقرر کر لے اور اس کی پھر پابندی کرے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب اوقات مقرر کریں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آگے جو قرآن میں ہے کہ اچھا اب اس کو دیکھنا کہ یہ کون ہے، تو اللہ کی طرف سے ہزاروں کاروباری رکاوٹیں آئے گی. ایک نہیں، ہزاروں، اور ہزاروں گھریلو رکاوٹیں آئے گی، تاکہ ہم نے جو اپنی ترتیب بنے اس کو سے آگے پیچھے ہو جائے. فرماتے ہمت کرو، اس وقت سب کو برداشت کرو، گھبرانا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ وہ حاجی صاحب کا مجھے مقول یاد ہے، اللہ درجات بلند فرما دے، کہتے یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی جب تلاشی شروع ہو گئی نا، سب پہ پسینہ آ رہا ہے. ابن امین آرام سے بیٹھا ہوا ہے، کہ سب سے چھوٹا ہے. ان کو تو اتنا، ان کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے. وہ کہتے ہیں عزیز مصر ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ سارے کاروائی میرے بھائی کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ یہ جو ہمیں پکڑ رہے ہیں یا ہمارے تلاشی لے رہے ہیں کہ تم نے چوری کیا ہے، یہ میرے بھائی کا کاروائی. کیا ہے؟ ان پہ آرام سے رہو، میرے بھائی جو کچھ کرے گا میرے لیے سب کچھ خیر ہے. یہی ہے رضیت باللہ ربن، کہ جتنے آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ جمنے میں انشاءاللہ خیر ہی نکلے گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگرچہ شیطان حملہ کرے گا، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. تو اس میں پابندی ہو. اگر مقرر نہیں ہوا ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ آزاد ہے. کیا ہے؟ اس کو داخلہ نہیں ملا ہوا ہے. آپ تحقیر بھی نہیں کر رہے، بہت اچھا آدمی ماشاءاللہ، لیکن داخلہ نہیں ملا. کیا نہیں ملا؟ اس کو ابھی داخلہ نہیں ملا. یہ آزاد ہے، کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو نہیں کیا. تو ساری چیزوں کے اوقات مقرر ہو. یوں سمجھو کہ پھر وہ یہ ہو گیا. اچھا، اور پھر اس میں آگے پیچھے نہیں کرنے کہ بھائی اس وقت آپ جاؤ، اس وقت آپ کرو. نہیں، اسی وقت پہ شروع کرو. یہ سمجھو کہ آپ کی آبادی جو ہو رہی، میں نے اوپر اس لیے دیکھا تھا کہ وہ لنٹر نظر نہیں آ رہے. یہ لنٹر سے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ وہ لنٹر جب ڈالتے اس سے پہلے کیا کرتے؟ چھت ڈالنے سے پہلے، زور سے کہو یار، اردو میں کسی کو نام یاد نہیں. شٹرنگ تو کہیے، چلو سمجھ میں آ گیا ہے. یہ جتنا ہم نے بنا دیا سارا شٹرنگ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو شٹرنگ پہ گزارا ہو سکتا ہے یار؟ لنٹر پہ کتنے پیسے خرچ کرو گے؟ بس ہو گیا الحمدللہ. وہ سایہ ماشاءاللہ ہے. رات کو بارش ہوئی تھی معمولی، وہ بھی نیچے نہیں آ رہی. کیا نہیں آ رہی؟ کہ لنٹر چھوڑ دو یار، ایسے بات ہے، یہ کافی ہے. تو انشاءاللہ جب بارش شروع ہو جائے گی پتہ چل جائے گا. 1 ہفتہ بارش ہوگی نا، یہ لنٹر والوں کو پتہ چل جائے گی کیا ہو رہا ہے. اتنے پانی اوپر جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ سو بھی نہیں سکیں گے،
اور جب بارش ختم ہو جائے گی سورج نکل آئے گی, باہر والے مزے کریں گے بیچارے, اس وقت بھی انشاءاللہ پسے ہوئے ہوں گے. لنٹر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, شٹرنگ ہوتا ہے لنٹر ڈالنے کے لیے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ تو حضرت فرماتے کہ یہ جو ہم نے بنائی صورت مجاہدہ ہے, میں نے شٹرنگ سے تعبیر کر دیا تاکہ آسان ہو جائے. اب حقیقت مجاہدہ کیا ہے؟ حقیقت مجاہدہ یہ ہے آخر میں جو مقابلہ ہے, اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما دے اور مدد فرما دے, کہ جب تقاضوں پہ چل رہا ہے, کبھی وہیں جاؤ کبھی یہاں جاؤ, کبھی غریبوں میں کبھی مالداروں میں کبھی بادشاہوں میں, تو آخری حملہ اس کا یہ ہوگا کہ جہاں جہاں جا رہے ان کے اندر ہی اپنے مفاد دکھائیں گے اس کو, کہ تعلق پیدا کرو, نمبر لے لو, کیا کر لو بھائی, دوستی لگا شیخ کریم کے ساتھ, کیا کر لو. اور اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم تو فرشتے تو نہیں ہے نا, نہیں کیا نہیں ہے بھائی, کیا نہیں ہے بس. اور اس میں پھر سب روٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, انسان کے خواہشات بے شمار ہے, کہ جس میدان میں کام کر رہے ان سے فائدہ اٹھانا اگر آ گیا تو سٹرنگ بھی ختم, لنٹر بھی ختم, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اس پر حضرت فرماتے کہ ہو سکتا ہے کہ چند ٹیکرے مل جائے, چند کوڑیاں مل جائے, چند چیتڑے مل جائے, اور کچھ نیست و نابود ہونے والی عزت و شہرت مل جائے, لیکن آخرت میں تباہ ہوں گے. تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ مسجد ہے بھائی, کیا کرنا ہے؟ ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو کہتے مجھے مجھ سے مانگو, میں خوش ہوتا ہوں. جس کے پاس بھی جاؤ گے جتنا زور لگا دے, جب تک میں نہیں کہوں گا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں وہاں ادھر پھر رہے ہو؟ تو پھر اللہ کو مقصود بنا کر کے اپنے ہر ضرورت کو, ہر مسئلے کو نماز پڑھ کے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ. اور ابھی تک ہم نے نماز بھی نہیں سیکھا, معاف کر دو بھائی, اس کی نماز سیکھنا پڑے گا, اس میں کئی سال لگیں گے. وہ ہمارے پاس وہ لندن والے آئے تھے, وہ بڑے تھوڑا ڈاکٹر صاحب کو نے خط لکھا کہ وہاں جو بات ہو رہی ہے تو ہمارے اس میں تو شاید ہم 20 سال کے بعد وہاں پہنچیں گے. سنا ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے, لیکن ابھی تک 20 سال دور ہے اس سے. جس کے سامنے یہ منزلیں ہوں گے تو انشاءاللہ وہ آگے جائے گا. نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے پشتوں والے تو ہوتے ہیں نا, کوئی مزاحی آدمی تھا ہمارے علاقوں میں, جب اس سے روزہ لگائے, کوئی چند دن لگائے, تو اس نے کہا بشپک پکے نمبر ہے, نورے ٹوڑے تقاضی دی, تبلیغ مزید. کہتے 6 نمبر ہے, باقی سارے تقاضے تب مزے ہی ہے, بس کیا ہے, اور وہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا. تو منزل کیا ہے, مقصود کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق, اللہ راضی ہو جائے, اس کے لیے کیا ہے؟ عبادت اور دعوت قربانیوں کے ساتھ. تو تیار ہے انشاءاللہ بھائی, یہ سب سے پہلا تقاضا ہے. ابھی سب کے تقاضے بعد میں آئیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے, آگے جو کہتے حضرت استقامت کی دعا مانگی, دعا کرو, کیا کرو؟ یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ تو زور لگا دیا, پیدل سال لگایا ماشاءاللہ, کیا لگا دیا, اور ایک دفعہ تو رات کو ماشاءاللہ 500 رکعت نفل پڑھی, اگلے دن فرض کی نماز بھی غائب. یہ نہیں ہو. استقامت یہ ہوتا ہے کہ جو شروع کر دیا سب کچھ برداشت کرو, اس میں کمی نہ آئے. کیا نہ ہے؟ آگے تو بڑھنا ہے, کمی نہ آئے اس میں. اس کو کہتے استقامت. کیا کہتے ہیں؟ ہاں نے بہت آسان بنا دیا, بس حضرت دعاؤں میں یاد رکھے استقامت کی دعا کرے. کیا کریں گے؟ مجھے تو بعض دفعہ ہنسی آتی اس میں اپنے بارے میں. استقامت کا معنی ہے کہ جس طرح میں چل اللہ مجھے ایسے ہی رکھے. کیا رکھے بھائی؟ استقامت کا معنی تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں ایسے ہی رہوں میں. استقامت کو معنی تو یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ طے کر کے اپنے آپ کچھ قربانیوں کے اندر ڈال لو اور پھر کہو کہ اللہ حفاظت فرما دے. کیا فرما دے بھائی؟ تو کریں گے انشاءاللہ بھائی. تو مقصود کون ہے بھائی؟ اللہ کی رضا ہے. راستہ کیا ہے؟ دعوت اور دعا, دعوت عبادت ابراہیمی قربانیوں کے ساتھ, لیکن وقتی طور پر یا مستقل استقامت کے ساتھ. اب اس پر بس نہیں ہے کہ بس ختم ہو گیا, مستقیم شاہ آ گیا. کون آ گیا بھائی؟ آگے ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. یہ نہیں ہوتا کہ بس انشاءاللہ میں آخری درجے پہ پہنچا ہوا ہوں. آگے ہوتا ہے کہ آگے بڑھو, آگے بڑھو, مت سمجھو کہ بھئی ہو گیا. آگے بڑھو, آگے بڑھو, آگے بڑھنا ہے, لیکن اپنی مرضی سے نہیں, احکامات کو دیکھ کر. کیا دیکھ کر؟ احکامات میں سب کچھ ہے. اجتماعیت بھی احکامات میں ہے, ماننا بھی احکامات میں.
تو تیار ہے انشاءاللہ بھائی؟ کتنے تقاضے ہو گئی؟ مقصود کس کو بنا دے بھائی؟ اور راستہ کیا ہے؟ دعوت اور دعا قربانیوں کے ساتھ ہے، اور مسلسل ہے یا کوئی 4-5 مہینے 1 سال کر دیا بیا ختم ہو گیا؟ یا نو کہ نوکری نہیں تھی تو ماشاءاللہ کام کر رہے تھے، کالج میں پڑھ رہے تھے، پیسے مل رہے تھے تو سب کچھ کر رہے تھے، اور جب سند مل گیا کوئی میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بن گئے تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. کیا نہیں آ رہا ہے بھائی؟ مسلسل چلنا ہے. اچھا اب یہ کہ بھائی ذرا آخری بات پھر یہ ہے، چلو میں مختصر کر دیتا ہوں، وہ ذرا سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اللہ آسان فرما دے. آپ کو پتہ ہے تبلیغ میں جب شروع میں آتے ہیں نا، امیر صاحب ہر بات میں ماننا ہوتا ہے، لیکن وہ جب تھوڑے بہت آگے جاتے پھر یہ بڑا مشکل کا ہوتا ہے، ماننا ختم، منوانے والے بن جاتا ہے. وہ ایسے عجیب طریقوں سے کام کرتے ہیں نا کہ کسی کو سیاست کا پتہ نہیں ہوتا ہے. یہ منوانا جو ہوتا ہے زبردست تباہی کا ذریعہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ مشورے میں اپنے رائے پر اصرار کرنا اور منوانے کی نیت سے دینا، یہ اللہ کی مدد سے محرومی ہے. یہ اللہ کی مدد سے محروم ہے. تو آخری امتحان بھی کیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے کیا ہے؟ اطاعت ہے. کیا ہے؟ منوانا نہیں ہے، ماننا ہے، مان کے چلنا ہے. یہ وصف بن جائے. کیا بن جائے؟ سیاست نہ ہو. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے کراچی کے، یار کیا کروں میں، کافی چیزیں میرے سامنے آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں ایک آدمی کو کئی زبانیں، انگریزی بول رہے ہیں، فارسی بول رہے ہیں، سب کچھ. اس کی مادری زبان کون سی ہے؟ کہتے ہیں آسان مسئلہ ہے. جب یہ سو رہے ہو نا، ایک لوٹا پانی لے کر اس کے اوپر پھینک دو، جانتی ہوئی جس زبان میں انشاءاللہ یہ تقریر شروع کریں گے وہی مادری زبان ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ باقی سارے بناوٹی چیز تھی. اس طرح یہ سب کچھ کیا مستقل ہو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اس طرح چلنا ہو، گھر والوں کے ساتھ بھی چلنا ہو. باقی ماشاءاللہ ایک جگہ میں چند گھنٹوں کے لیے پابندی کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے. وہ غیر اقوام کے روزہ ہوتے 2 گھنٹے کے لیے، مسلسل ہر جگہ پہ، اور خاص طور اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اور پھر جن کے حوالے ہم ہو گئے ان کے مان کے چلنا. جو لوگ اس طرح بن جائیں گے، اللہ ہم سب کو بنا دے. اس پہ زمانہ لگے گا. کیا لگے گا؟ پھر اللہ پاک ان کو اپنا تعلق نصیب فرما دیں گے. اللہ اپنا تعلق نصیب فرما کر ان کو اپنا بنا دیں گے. اللہ پھر آسان کر دیں گے ان کی، اور اللہ ساتھ ہوں گے کہ ڈرنا نہیں ہے. کیا نہیں؟ پھر تقاضے مقاضے کیا ہوتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے. وہ کہتے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے، وہ آپس میں دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم کل جائیں گے انشاءاللہ، آپ کے پاس کوئی بازار ہے نا، وہاں ہیلی کاپٹر خریدیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے. تو وہ کہتے ہیں آپ کے پاس پیسے کتنے؟ کہ ہمارے پاس 1 پیسہ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں کیسے خریدو گے؟ کہ ابا ساتھ ہیں. کون ساتھ ہے بھائی؟ کون ساتھ ہے؟ کہتے اللہ تو ابا سے پاک ہے، لیکن اللہ پاک نماز میں ہر رکعت میں، ہر سجدے میں، ہر رکوع میں ہم سے اقرار کرواتے کہ میں آپ کا کیا ہوں، کہ ابانی ربا ہے. کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم رب. کتنے دفعہ کہہ رہے ہو؟ تو اللہ کرے وہ اندر چیز پیدا ہو جائے کہ میرے ساتھ کون ہے؟ اور اللہ کون ہے؟ وہی جو ہمارے تفریح کے خزانوں کے مالک ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، قادر، وہ ساتھ ہے. تو اللہ ہم سب کو اس طرح نصیب فرما دے. اور یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن یہ سب کچھ اپنے لیے ہے. باقی مسلمانوں کے بارے میں جو جہاں بھی ہے، یہ سب سے خطرناک بیماری ہے. فرماتے ہر مسلمان کو، جو بھی نام کی مسلمان ہے، اپنے آپ سے بہتر سمجھو فی الحال. کہ ٹھیک ہے سب کچھ ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس گناہگار مسلمان کے اندر ایسی کوئی خوبی ہو کہ مالک کو پسند ہے. کس کو پسند ہے؟ اور ہمیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے اندر کوئی چھپی ہوئی خرابی ہو کہ اللہ پاک کو ناپسند ہونے. امکان ہی کافی ہے، بس اتنا کافی ہے. اور ہر غیر مسلم کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے فی المآل. کوئی پتہ نہیں ہے آگے کیا ہونے والا ہے. ابھی زندگی باقی، جو کہ ابھی نہیں جو پڑھتے، اب ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو اپنا ولی بنا دے، اپنا کوئی پتہ نہیں. یہ سیکھنے کی چیز ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا. اس کی دعوت بھی ہے، اس کے کام بھی ہے، رو کے مانگنا بھی ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اس طرح نصیب فرما دے. کریں گے انشاءاللہ بھائی. اب ہمارے تشکیل والے تقاضے پیش کریں گے. تقاضے تو یہی ہے، یہ مت سمجھو کہ باقی یہ اس کے لیے ترتیب ہے.
کہ یہ پیدا کرنا یہی چیز ہے، اس کے لیے پھر یہ سارا راستہ ہے. کوئی ساتھ نہ اٹھے خیر تو بیٹھے، جی کوئی ساتھ نہ اٹھے خیر تو بیٹھے تشکیل آخر تک بیٹھے کوئی نہ. ہاں بھائی ایک بات ذرا جزاکم اللہ خیر کل یہ سن لیں، دو باتیں ہم عرض کرتے وہاں ریون میں. ہمارے یہ سارے بزرگوں کی بات اس لیے ہم ضرور کرتے، اس میں اجتہاد تو چلتا نہیں، جہاں اجتہاد کرو گے مسئلہ ختم. مفتی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی تشکیل کے دوران اٹھ کے جانا جو ہوتا ہے یہ شکل اللہ کو ناپسند ہے. اور فرمایا کرتے تھے شاہی اصطلاح ہے. کیسے آج بھی آپ سنتے ہو کہ فلان ملک کے سفیر کو ناپسندیدہ قرار دے کر ملک چھوڑنے کا فیصلہ دے دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے. کہ حقیقت تو نہیں ہے لیکن شکل ناپسند ہے تشکیل کے دوران اٹھ کے جانا کہ سمعنا و عصینا. قرآن میں کہتے اللہ تقولوا راعنا، مسلمانوں کو کہا شکل وہ اختیار کرے کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہاں بھائی اللہ مجھے نصیب فرما دے. او بہتر اول نمبر تو کہ بھائی کھڑے ہو تقاضے پر، نہیں ہو رہے تو رونا شروع کرے کہ اللہ فضل فرما دے، یہاں تک آپ نے پہنچایا مجھے، یہ سب کچھ آپ نے توفیق دی، اے اللہ مجھے بھی یہ نصیب فرما دے. ایک تو یہ کرے، اور ایک اخیر میں جب وہ تبلیغ والے کہتے دعا کرتے ہیں نا اس کے بعد پھر شور شروع ہو جاتا ہے. ایسا شور ہوتا ہے جس طرح بازار میں ہوتا ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ ہم نے تو الحمدللہ تجربہ کیا رہے اس پر. میں ان سے عرض کرتے تھے کہ بھائی میرے ایک درخواست ہے، ہر بھائی فیصلہ کرے کہ دعا کے بعد ہم نے کھڑے ہو کے بولنا نہیں جب تک ہم بیٹھ نہ جائیں یا مسجد کے وضو سے باہر نکل جائے. کچھ بات زبان سے کوئی تو اشارہ کرتے رہے. الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، کھڑے ہو کر پھر آواز ہی نہیں آتا ہے. تو آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ بھائی جم کے تشریف رکھیں اور اخیر میں پھر شور نہ ہو. اب تقاضے سن لے جزاکم اللہ خیر. جی میرے پیارے بھائی دوستوں بزرگوں، ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ کی طرف سے سعادت کی بات ہے کہ ایسے بڑے ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں اور ایسے پیار سے ہمیں بات کو سمجھا رہے ہیں. اب ہمارا کام انشاءاللہ عمل کرنا ہے. اب انشاءاللہ سب عمل کے لیے تیار ہیں بھائی؟ اب یہ درخواست یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ جو بھائی انشاءاللہ ہر سال 4 ماہ کے لیے تیار ہیں ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پہ. ہر سال 4 مہینہ لگانے کے لیے ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں اپنے. جی بھائی اور ساتھی ہر سال 4 مہینے والے اللہ قبول. کچھ پہلے سے ہیں ہمارے ساتھ، کچھ اور کھڑے ہو جائیں. جی بھائی، جی بھائی ہر سال 4 مہینے والے. بھائی یہ ساتھی پیچھے تشکیل والوں کے پاس تشریف لے جائیں، پیچھے تشریف لے جائیں بھائی. اس کے بعد دوسری گزارش میرے دوستو یہ ہے کہ اپنی مسجدوں سے کافی دن سے یہ بات چل رہی ہے کہ اپنی مسجد سے بیرون ملکوں کی جماعت بنانی ہے. اس کے لیے کن بھائیوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جماعت بن گئی ہے، جماعت بننی شروع ہو گئی ہے، کچھ ساتھی تیار ہو گئے ہیں، ایسے ساتھی کھڑے ہو جائیں. جی بھائی محنت ابھی شروع ہے میرے خیال میں. 2 منٹ. کیا تو محنت تو شروع ہے نا اس کی. اچھا بھائی اس کے لیے کون ساتھی محنت کر رہے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کہ ہم اپنی مسجد سے بیرون کی جماعت بنانے کی محنت کر رہے ہیں. کھڑے ہو جائیں بھائی ساتھی. تیار کریں گے انشاءاللہ. وہ ادھر کھڑے ہو جائیں کون ہے، ہم تیار کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ جزا خیر دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی اس محنت کو برابر اہتمام کے ساتھ، فکروں کے ساتھ روزانہ کے مشورے میں اس بات کو کرنا ہے. مسجد کے روزانہ کے مشورے میں اس بات کی فکر کرنا ہے کہ ہمیں اپنی مسجد سے بیرون کی جماعت بنانے کریں گے انشاءاللہ. اچھا بھائی اس کے بعد جو ہے 4 ماہ والے ساتھی جو انشاءاللہ قریب میں جن کا 4 ماہ لگانے کا ارادہ ہے، پہلے سے انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے یا بھی ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، پختہ عزم کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤں گا. تو قریب تو اجتماعی ہے میرے خیال میں. حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی قریب تو اجتماع ہے، تو اجتماع سے 4 مہینے والے ساتھی کھڑے ہو جائیں بھائی. جی بھائی دونوں ہو جائے، چلے 4 مہینے والے جی فرما رہے ہیں بھائی چلے والے ساتھی بھی کھڑے ہو جائیں اجتماع سے. ماشاءاللہ. ہمارے امیر صاحب فرما رہے ہیں ایک جماعت گھر سے چلے کہ انشاءاللہ اللہ پاک بہت قبول فرما لے.
جی بھائی اور فرمائیں، اور ساتھی کھڑے ہو جائیں، ہمارے بزرگ کھڑے ہو گئے، اور ساتھی کھڑے ہو جائیں. ہم تو کہتے ہیں ہر گھر سے ایک آدمی امیر صاحب نے آگے کر دے کہ وہ گھر سے پوری جماعت انشاءاللہ. گھر سے پوری جماعت ہے ماشاءاللہ. اللہ ہم سب کے لیے ایسا کر دے کہ ہم اپنے گھروں سے چلوں کی جماعت نکالیں گے. جی بھائی اور ساتھی کھڑے ہو جائیں. اور اس کا آسان طریقے کہ دعوت شروع کرو اور دعائیں مانگو وہ ہو جائے گی انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. جی بھائی اور ساتھی کھڑے ہو جائیں بھائی. جی اور وہ اور ساتھی بھائی اور بھی ہیں ساتھی بھائی جنہوں نے ارادہ کیا بھائی. جی بھائی. اچھا کچھ وہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو بتانا نہیں، اجتماع پہ جائیں گے انشاءاللہ وہاں سے جائیں گے، لیکن وہ ذرا دیکھتے ایسا نہ ہو کہ پھر پیچھے لوگ کہ بھئی آپ تو گئے تھے کیسے واپس آئے، کہ چلو اجتماع میں جانا ہے دل میں رکھ کے چلے جاؤ. چلے بھائی بتائیے بھائی. اجتماع پہ جانے والے تو ہوں گے نا انشاءاللہ. اجتماع پہ جانے والے کون کون ہیں بھائی؟ وہ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جائیں بھائی. کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. باقی اور ساتھی کھڑے ہو جائیں بھائی. اجتماع پہ جانے والے تو اور کافی ساتھی ہیں. جی بھائی. یہ جماعتیں بنائیں گے نا یا اکٹھے جائیں گے ہم حضرات؟ جماعتیں بنائیں گے انشاءاللہ. جی بھائی اور ساتھی کھڑے ہو جائیں بھائی. اور ساتھیوں کے بھی ارادے ہیں. منگل کے مشورے میں ماشاءاللہ کافی ساتھیوں نے نام لکھوائے تھے. ادھر فاروق بھائی کے پاس چلے جائیں یہ ساتھی بھائی. پیچھے فاروق بھائی کے ساتھ چلے جائیں. باقی ساتھی قریب تشریف لے آئیں بھائی. تھوڑا وہ پیچھے بنچ میں جا رہا ہے تشریف والا، پیچھے ساتھی آگے آ جائیں. اچھا بھائی اب میرے دوستوں میرے عزیزوں گزارش یہ ہے کہ اتنا سعادت والا یہ مجمع ہے، یہ بزرگ ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں، تو کم سے کم و بیش اوقات کے لیے تو ہم کچھ جماعتیں بنا لیں. یعنی چلے سے کم کا بھی جماعت بن سکتی ہے. کم و بیش اوقات کے لیے کون کون ساتھی تیار ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بھائی اور ساتھی کھڑے ہو جائیں بھائی. بھائی احمد بینو صاحب ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. جی بھائی اور فرمائیں. اور ساتھی بھائی 20 دن کی جماعت، 10 دن کی جماعت بھائی، اس کے لیے تو کھڑے ہو جائیں میرے دوستو. اگر پہلے سے ارادہ نہیں تھا تب بھی انشاءاللہ بھی بات سن کے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ آسان کر دیں گے، اللہ سے مانگیں گے پھر. جی بھائی ادھر سے کوئی ساتھی کھڑے نہیں ہوئے بھی. جی بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے نوجوان کھڑے ہوئے. اور ساتھی بھائی اور ساتھی. میرا خیال میں ان کا یہ نیت ہے کہ بھئی کم و بیش اوقات اجتماع میں لگائیں گے. اس کے لیے پھر یہ مسجد وار جماعتیں بنانے شروع کریں. یہ کم و بیش اوقات مسجدوں کو پابندی کے ساتھ وقت کون دیں گے؟ اچھا بھائی یہ تو آسان ہے نا کہ بھائی شروع کرے اس کے لیے کہ روزانہ اوقات دے دے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نکلنے کے زمانے میں حضرت فرماتے کہ 16 گھنٹے اعمال میں ہو، 6 گھنٹے سونے کے لیے اور 2 گھنٹے کلو وشربو ولا تسرفو. یہ تو نکلنے کے زمانے میں ہے. واپس آ کر اپنے بننے کے لیے، اپنے مایا کو محفوظ کرنے کے لیے آپ نے سنا ہوگا ہمارے بزرگ تھے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 8 گھنٹے کاروبار، 8 گھنٹے کاروبار. آگے کیا ہے؟ زور سے کہو. تو صرف لفظ یاد ہے یا کریں گے انشاءاللہ؟ تو 8 گھنٹے کے لیے کون کون تیار ہے؟ نیت تو کرو، شروع کرو، اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور 8 گھنٹے میں کیا کرنا ہے؟ 8 گھنٹے میں ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ دعوت دینا اور دعوت سننا. جتنے گھر ہمارے مسجد کے ساتھ ہے ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے جا کے دعوت دینا اور سارے عمل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اذان انشاءاللہ اذان کے بعد دعا ہوگی. ساتھی تشریف رکھیں.